بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلش کلاس 9 اس کا پہلا سبق ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ، نوع انسانی کا نجات دہندہ۔ تو ہم اس سبق کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں اردو میں۔ تو سب سے پہلے اس کا جو پہلا گراف دیا ہوا ہے وہ ہے عرب از اے لینڈ آف unparalleled charm and beauty with its trackless desert of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun۔ عرب ایک بے مثال دلکشی اور حسن و جمال کی سرزمین ہے جس میں انتہائی تند و تیز سورج میں آنکھوں کو چندھیا دینے والے کرنوں میں ریت کے ٹیلوں کے گمنام راستوں والے صحرا ہیں۔ Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers۔ اس کے تاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور مصوروں کی قوت متخیلہ کو برآمدہ کیا ہے۔ It was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea۔ اسی سرزمین میں مکہ کے شہر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے جو بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل دور ہے۔ یہ جو شہر مکہ ہے بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ تھا پہلا پیراگراف۔ اب ہم جانتے ہیں دوسرے پیراگراف کے اوپر وہ کیا ہے۔ دوسرے پیراگراف پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال اس میں دیا ہوا ہے، کوشچن ہے ویئر از دا مکہ سچویٹڈ؟ مکہ کہاں واقع ہے؟ مکہ از سچویٹڈ ان دا سعودی عربیہ۔ مکہ شہر جو ہے وہ سعودی عربیہ میں واقع ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے پیراگراف کی طرف۔ تو دوسرا پیراگراف میں ہے The Arabs possessed a remarkable memory and were an equivalent people۔ عرب غیر معمولی حافظہ کے مالک تھے اور فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ جو عرب کے لوگ ہیں وہ غیر معمولی حافظے کے مالک تھے اور فصیح و بلیغ لوگ ہیں۔ Their equivalence and memory found expression in their poetry۔ ان کی فصاحت و بلاغت اور یادداشت کا اظہار ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ Every year a fair was held for the poetical competition at Ukaz۔ ہر سال عکاظ میں شاعری کے مقابلوں کا میلہ منعقد ہوتا تھا۔ It is narrated that Hamad said to Khalifa Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that composed exclusively by poet before the promulgation of اسلام۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا میں حروف تہجی کے ہر حرف کی مختصر نظموں کو شمار کیے بغیر 100 طویل نظمیں آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں، اور یہ سب کی سب اسلام کی تبلیغ سے قبل صرف اور صرف عرب شعراء کی لکھی ہوئی ہیں۔ It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensations and preservations of His world۔ یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں ہے کہ اللہ قادر مطلق نے اپنے آخری پیغام کی ترویج اور اشاعت اور حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا۔
تو یہاں سے ایک سوال نکلتا ہے، واٹ ٹائپ آف کمپٹیشن واز ہیلڈ ایز ایٹ اوکاز؟ اوکاز کے مقام پر کس قسم کا میلہ منعقد ہوتا تھا؟ تو اس کا آنسر یہ ہے، اے پوئٹیکل کمپٹیشن واز ہیلڈ ایٹ اوکاز۔ اوکاز میں شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، شاعر لوگوں کا اپنے وہ کلام سنایا کرتے تھے۔ In the 5th and 6th century, mankind stood on a verge of choice۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی میں نوع انسانی تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تہذیب و تمدن جس نے پروان چڑھنے میں 4,000 سال لیے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی تھی۔ At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul from among themselves who was to lift the humanity from their ignorance into the light of faith۔ وقت کی اس گھڑی میں اللہ قادر مطلق نے انہی میں سے ایک پیغمبر کو پیدا کیا جس نے انسانیت کو جہالت کی اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی سے سر بلند کرنا تھا۔ When حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا پیراگراف نمبر 4 ہے، وہ یہ ہے، when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عمر مبارک 38 سال کی ہوئی تو وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبے میں گزارتے تھے۔ In the cave of Hira he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty۔ غار ہرا کے کوہ ہرا کے غار میں خوراک اور پانی لے کر خلوت گزین ہو جایا کرتے تھے اور اللہ قادر مطلق کی یاد میں دن اور ہفتے گزارا کرتے تھے۔ The period of waiting، یہ اس کا 5واں پیرا ہے، The period of waiting had come to a close۔ انتظار کا عرصہ ختم ہو چکا تھا۔ He heard was overflowing with profound compassion for humanity۔ آپ کا دل انسانیت کی گہری ہمدردی کے لیے بہت زیادہ چھلک رہا تھا۔ He had pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی غلط عقائد، معاشرتی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کا کلا کما کر دوں۔ The moment had arrived when he was to be bestowed with نبوت۔ جب وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نبوت سے سرفراز ہونے والے تھے۔ One day when he was in the cave of Hira, حضرت جبرائیل علیہ السلام came and conveyed to him the following message of Allah Almighty۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم غار ہرا میں تھے، حضرت جبرائیل
امین علیہ السلام آئے اور آپ کو اللہ قادر مطلق کا درج ذیل پیغام پہنچایا۔ اقرأ بسم ربک الخلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ Read in the name of the Lord who created man from a cloud. Read, and the Lord is most beautiful, who taught the pen, taught man that which he knew not. پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھلایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ یہ ہے پیراگراف نمبر 6، the revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun, and the Rasul had arisen to proclaim oneness of Allah and the unity of mankind. پیغام ربانی کی آمد شروع ہو چکی تھی جو اگلے 30 سال تک جاری رہی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کی وحدانیت اور نسل انسانیت کی وحدت کے باضابطہ اعلان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ His mission was to destroy the nexus of superstitions, ignorance and disbelief, set up a noble conception of life and lead mankind to light of faith and divine bliss. آپ کا مشن اوہام پرستی، جہالت اور بے یقینی کے بندھنوں کو نست و نابود کرنا تھا، زندگی کے اعلیٰ و عرفہ تصور کو قائم کرنا، نوع انسانی کو نور ایمان اور رضائے الہی کے لیے رہنمائی کرنا تھا۔ اس میں سے ایک کویشچن نکالا گیا ہے اس پیراگراف میں سے، وہ یہ ہے واٹ از دا مشن آف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ His mission was to preach oneness of Allah and the unity of mankind. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرنا اور نوع انسانیت کی وحدت تھی۔ Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa ashabi wasallam and his followers. چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا، کفار عرب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے نصب العین سے دستبردار ہو جائیں اور بت پرستی اختیار کر لیں۔ On one occasion, they sent a delegation to the Rasul's caring uncle Abu Talib. ایک موقع پر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا
حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا. They told him to restrain the Rasul from preaching Islam, Allah Almighty message, or face their immunity. انہوں نے آپ سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ قادر مطلق کے پیغام کی تبلیغ سے باز رکھیں یا ہماری عداوت کا سامنا کریں. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. خود کو ایک پیچیدہ صورتحال کی حالت میں پاتے ہوئے انہوں نے اپنے بھتیجے کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر صورتحال کی وضاحت کی. The Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam answered with these memorable words. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا ان کی بات کا. Oh my dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even that I shall not abandon the procedure of oneness of Allah. I shall set up the true faith upon the earth or fresh in the attempt. میرے پیارے چچا جان، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو بائیں ہاتھ پر، پھر بھی میں خدا کی وحدانیت کے باضابطہ اعلان کو ترک نہیں کروں گا. میں زمین پر عقیدہ برحق کو قائم کروں گا یا اس کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا. آگے ہے پیراگراف نمبر 8. The Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, "Son of my brother, go the way none dare touch thee, I shall never forsake thee." رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے چچا جان اپنے بھتیجے کے عزم صمیم سے اس قدر متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے جواب دیا، میرے بھائی کے بیٹے، اپنے راستے پر گامزن رہو، آپ کو کوئی ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کر سکتا، میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. آگے ہے پیراگراف نمبر 9. And the Rasul did go the way Allah Almighty had chosen for mankind, imbued with divine guidance and firm resolve. The Rasul encountered all the challenges with grace and dignity. In no time has elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. اور رسول اس راستے پر جس کا انتخاب اللہ قادر مطلق نے نوع انسانیت کے لیے کیا تھا چلتے گئے. اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور عزم صمیم سے سرشار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تمام چیلنجوں کا مقابلہ خوش اسلوبی اور باوقار طرز عمل سے کیا، اور کچھ ہی عرصے میں روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں انسان کو بلند ترین ممکنہ سطح پر سرفراز کر دیا. He was also a divine force behind Arab conquest, which have created an everlasting impressions on
human history. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم عربوں کی فتوحات کی پشت پر ایک محرک قوت تھے جو انسانی معاشرے پر کبھی نہ ختم ہونے والے تاثر کو وجود میں لائی ہے. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. اس پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تاریخ میں ہر جگہ سب سے زیادہ بااثر شخصیات مانے جاتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم however was responsible for the both theology of Islam and its main ethical and moral principle. تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اسلام کے مذہبی عقائد اور مرکزی اخلاقیات اور اخلاقی اصول دونوں پر عمل درآمد کروانے کے ذمہ دار تھے. In addition, he played a key role in personalizing the new faith and establishing the religious practices. مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. In fact, as the driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of all time. در حقیقت عربوں کی فتوحات کی پشت پر محرک قوت ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو ہر زمانے کے بااثر سیاسی رہنماؤں کی صف میں عظیم الشان رتبہ دیا جا سکتا ہے. The Arab conquest of 7th century he continued to play an important role in humanity history down to present day. عربوں کی 7ویں صدی کی فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں اپنا اہم کردار جاری رکھے ہوئے ہیں. Such a through information of men and society owes to Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam deep faith in Allah Almighty to its love for humanity and to nobility of his character. Indeed, he life in perfect model to follow. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ قادر مطلق پر پختہ ایمان اور انسانیت کے لیے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان سیرت کی مرہون منت ہے. In a reply to question about the life of Rasul, Hazrat Aisha رضی اللہ عنہا said, his moral and character are the embodiment of Holy Quran. بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تقلید کے لیے مکمل نمونہ ہیں. تو آپ حیات مبارکہ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور سیرت قرآن پاک کی زندہ مثال ہے. The final words about
The savior of mankind goes to the Holy Quran. نوع انسانی کی نجات دہندہ کے بارے میں آخری الفاظ قرآن پاک میں یہ ہیں: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. O Nabi, surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and a warner, and as one inviting to Allah by His permissions, and as a light given torch. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا ہے کہ گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر. تو اس سے ہمارا سبق اینڈ ہو جاتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں کومنٹس میں اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے جو اس کا سبق ہے اس میں. تو تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.